ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے، ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں، ایک تو یہ ایک وار آف ورڈز بھی جاری ہے اور ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان پہ حملے کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا جی ہم نے بھی یہ ڈرون کے ذریعے حملے کیے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، بڑی ریسپانسبل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، ان کے پاس کیا افغانستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے ڈرونز کی جنرل صاحب وہ یہ کریں، اور واٹ از دیئر موٹیویشن؟ ہم کیسے جو نظری سوال ہے، ہم کیسے ان کے اس جو یہ ہماری جارحیت کا جو ان کی شے مل رہی ہے، ہاؤ کین اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں، ایک آپ نے جو ڈرون کی بات کی، وہ ڈرون تو نہیں تھا، وہ کوڈ کاپٹر تھا، اور جو کہ ہمارے ٹریول ایریا میں آ کے ایک گھر میں گرا، ایک مسجد کے پاس، جس میں سے کچھ 4 یا 5 تھے لوگ، اس میں بچے بھی شامل تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اس پہ ہم نے بڑا احتجاج بھی کیا ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان ان سے کیا چاہتا ہے، افغان رجیم سے یہی چاہتا ہے کہ بھئی آپ کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اب دنیا ان کے ساتھ جو ہے ان سے کٹ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ رشیا اور ڈنمارک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے ان کو نشاندہی کی ہے کہ ISKP کا وہاں انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ننگرہار صوبے کی انہوں نے بات چیت کی ہے، اور وہ آپ کو جیسے پتہ ہے ننگرہار جو صوبہ ہے یہ خوست کے ساتھ ہی ہے، جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اسٹرائک کی ہے۔ بھائی اگر پاکستان نے اسٹرائک کی ہے، کوئی ثبوت دو، وہاں کو اگر بام گرا ہے، کوئی میزائل گرا ہے، کوئی ٹکڑا تو ہوگا آپ کے پاس، کچھ دکھائی نہیں رہے۔ ایک تصویر دکھائی ہے جس میں کچی دیوار گری ہوئی ہے، تو پاکستان جب حملہ کرے گا یا اسٹرائک کرے گا تو دیواریں نہیں گریں گی، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ اور پھر دیکھیں ان کی ڈائیکاٹمی، یہ دیکھیں کہ جو کہا کہ لوگ وہاں کچھ مارے گئے، اور ان کو دفناتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ جہاں تحریک طالبان پاکستان کا کوئی قبرستان انہوں نے ایئر مارک کیا، وہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، افغانستان کی جو ٹیررسٹ میں کہوں گا، یہ جو لوگ ہیں افغان طالبان، یہ ان کے خلاف آج دیکھیں ان کے ایک آدمی نے وائٹ ہاؤس کے باہر 2 نیشنل گارڈ کو کریٹیکلی زخمی کر دیا ہے، اور ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ اس وقت جو ہے یہ دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے دوزخ کی یا ہیل ہے تو وہ افغانستان ہے۔ اور یورپ نے بھی 92 انہوں نے نشاندہی کی ہیں، جس میں کہ افغان جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور وہ ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی میں یا انہوں نے کی یا کرنے والے تھے۔ جرمنی نے 118 نشاندہی کی ہے۔ تو اب اس کا حساب لگائیں تو 1 سال کی بات میں کر رہا ہوں، تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ان کو سیکورٹی تھریٹ یا الرٹ یورپ ایشو کر رہا ہے افغانستان کے باشندوں کی طرف سے، تو اور ساتھ ہم نے بارڈر ان کا بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور اگر ہم ٹریڈ بند ہو گیا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم ایئر کارگو سروس شروع کر دیں گے انڈیا کے ساتھ، وہ بھی عقل کے اندھو۔ وہ آپ کا 3,500 سے 4,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے ایک رات کے اندر آپ اپنی انٹینشن تو بدلی کر سکتے ہیں، بٹ کیپیبلٹی بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور خبر آئی ہے کہ 2.3 ملین جو واپس گئے ہیں افغان ریفیوجیز، اب سردیوں میں نہ ان کے پاس کپڑے ہیں، نہ ان پر کھانے کا سامان ہے، اور بیار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اندر سے ہی ان کے خلاف جو پشتون ہیں، خاص طور پہ جو پورے دیکھیں پاکستان کے جو بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں، اور میجورٹی آبادی پشتونوں کی افغانستان میں، اب وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور افغانستان اندر سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ایئر وائس مارشل صاحب، یہ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ کیا موٹیویشن ہے، کیا یہ ان کا کچھ ذریعہ معاش ہے؟ بیکاز دیر از نو ریگولر اکانومی تو ہے نہیں وہاں پہ، اور ظاہر ہے وہ افغان عوام تختہ مشق رہے بہت طویل عرصے تک، رہی صحیح کسر جو ہے طالبان نے آ کے ختم کر دی، یہ جو اس کی جو مختلف حصوں میں تقسیم رہا، وار لارڈز رہے، تو یہ کیا بیسیکلی اٹ از دیر اکانومی ڈپینڈز آن یہ ہمارے اوپر دہشت گردانہ حملے کریں؟ از دس ٹرو؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں جنرل صاحب کی بات سے پک کرتا ہوں کہ آج امریکہ میں 2 گارڈ وائٹ ہاؤس کے بعد زخمی ہوئے ہیں، تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ if there is a hell، دنیا میں کوئی جہنم ہے تو افغانستان ہے۔ تو بھئی یہ بھی تو سوچئے کہ جہنم میں 7 ارب کا جو ہے بالن یا ایندھن وہ کون چھوڑ کے گیا ہے؟ تو سر یہ لوکل گیم نہیں ہے، اس کا صرف پاکستان سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس نے TTP کو نہیں آنے دینا،
یا آپ نے جیسے کہا کہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، بالکل ان کو $40 ملین ہر مہینے کیش 100 کے ڈالر کے نوٹوں میں مل رہا ہے۔ کس لیے دیا گیا ہے؟ اب ابھی تو کوڈ کاپٹر سے ایک انہوں نے کیا ہے، تو کیا کوئی دیر لگتی ہے ان کو اسرائیل اور انڈیا والے جو ان کو ڈرون دے دے اور ان کو آپریٹ بھی کرے ان کے ساتھ؟ تو آپ اس کے یہ وہ طالبان، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، ملا عمر کے زمانے والے نہیں ہیں۔ رشیا، سوویت یونین ان سے کوئی دوحہ معاہدہ کر کے نہیں گیا تھا۔ یہاں پہ امریکہ ان کے ساتھ دوحہ ایگریمنٹ کر کے گیا، 15 تاریخ کو ان کا اگست کو دوحہ ایگریمنٹ، اور 18 تاریخ کو انہی کا جو وہاں پہ دوحہ میں بیٹھا ہوا طالبان کا جو ریپ ہے، وہ مین چینل کے اوپر، رشین مین سٹریم میڈیا کے اوپر وہ کنیکٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات اچھے بنائیں گے۔ وہ بعد میں ذرا ادھر ادھر سے، قطر سے، سعودی عرب سے لان تان ہوئی تو اس نے اپنے سٹیٹمنٹ واپس لے لی۔ کون ہے، کون سی 2 NGOs ہیں جو سب سے بڑی، جو یہاں پہ اسپیشلی ان ایریاز میں جو پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں، ان میں جب یہ زلزلہ آیا 1.5 سال پہلے تو وہ ایڈ کر رہے تھے، دونوں جوش جو ہے وہ جو NGOs ہیں وہاں پہ کر رہی ہیں۔ یہ را اور بساط کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور میں پھر اس کو مائی انالیسس اس کو میں کنیکٹ کروں گا کنٹیننگ چائنا۔ پاکستان کو انٹرنلی ڈسٹرب رکھنا ہے کیونکہ مین آرٹری سی پیک پاکستان سے گزرتی تھی، باقی تو پھر چائنا نے جب ہم سے یہ نہیں سنبھالا گیا یا ہمارے سیکورٹی کنسرن تھے تو وہ دائیں بائیں اور بھی روٹ ان کی، اور چائنا کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے نا کہ یہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ہماری بات مانیں کہ بھی TTP کو آپ ہمارے حوالے کر دو یا ان کو روکو، وہ چھلانگ لگا کے بھارت چلے گئے۔ ہم نے چیز ان کی بند کی ہے اور ہم نے ایڈ بند کی ہے، اس سے تو ہمارا فائدہ ہے، یہ تو ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا اچھا فائدہ ہے مارشل کہ صاحب، وہ میرا جو اربوں کی ضمنی چیزیں سوال ہے، جا پھر کے میں واپس آ جاتی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، میرا ضمنی سوال آپ سے ہے ساجد حبیب صاحب، پھر میں جاؤں گا جی جل صاحب کے پاس۔ کیا ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے؟ ہم کریں گے؟ اور پھر جب امریکہ بہادر نے بھی کہا، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ افغان اثاثہ تھے جو انہوں نے وہ کچھ کیا، تو ڈو یو سی اینی ایفرٹ آن دی پارٹ آف پاکستان اینڈ امریکہ ٹو نیوٹرلائز دیز ٹیررسٹس؟ جی آئی ایم شیور کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، ترکی ہے، قطر ہے، امریکہ سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور وہ امریکہ کو چاہیے کہ اگر وہ نیک نیتی سے پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز کی بات کرتا ہے، تو ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت TTP ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم نے تو 80,000 سے 85,000 جانیں پچھلے 20 سال میں ضائع کر دی، ہماری وہ ضائع ہوئی ہیں، اس میں شہید ہوئے لوگ، شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ امریکہ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور طالبان نے اگر امن سے رہنا ہے تو کب تک وہ 40 ملین پہ، اور بھارت کی وہ اگر چاہ باہر سے چیزیں منگوانا چاہتے تو آپ کو کتنا ٹیرف ایکسٹرا پڑے گا؟ اچھا آپ دیکھیے کہ انہوں نے انڈیا کو، بھارت کو ٹیرف فری انویسٹمنٹ کی آفر کر دی ہے۔ ہماری سمپل سی بات نہیں مانی پڑوسی کی کہ بھائی اپنے دہشت گردوں کو روکو، ان کو ہمارے اوپر حملے کرنے سے روکو۔ تو اینڈ آف دی ڈے پاکستان، آئی تھنک کہ ہماری جو ملٹری جو اچھا اب لیڈرشپ ہے، جو جی ہماری میں یہ اسٹیٹ دو لیڈرشپ باتیں ہے، اور آگے پولیٹیکل، لے کے بڑھتا وہ ہوں بڑے ایئر مارشل صاحب۔ کہ وی جنرل صاحب ول اسٹرائک بیک اینڈ جی وی جی شوڈ۔